بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اسلام میں دو قسم کی عبادات ہیں، ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے. ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے. انفرادی عبادت نوافل، صدقات، خیرات، تلاوت، تسبیحات، اذکار، خدمت، صلہ رحمی وغیرہ، یہ انفرادی عبادت ہے. ایک ہے اجتماعی عبادت، نماز، حج، جہاد، زندگی کی اور ایسی اجتماعی معاملات، نماز جمعہ ہے، اجتماعی عبادات. اجتماعی عبادات میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے کو نفع ہوتا ہے اور دوسرے کا تیسرے کو نفع ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو بارش کو لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب بارش آتی ہے تو سب پہ آتی ہے. آپ کے علاقے میں کوئی شخص ایسا ہے جو گلی بنوا دیتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، سڑک بنوا دیتا ہے، نفاست کو سب کو ہوتا ہے، ذریعہ ایک بنتا ہے. اجتماعی عبادت میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ مجمع کو ہوتا ہے، چاہے ذریعہ ایک شخص بنے. آپ جو نماز عصر کے بعد ذکر خاص کرتے ہیں، کبھی اس کارڈ کو بیٹھ کے سوچیں اس میں ہے کیا؟ انوکھے اسم اعظم کائنات کے اسم جمع ہے، اور یہ ہم نے نہیں کیے. یہ صدیوں سے یہ اذکار بالکل اسی ترکیب سے، جس ترکیب سے ذکر خاص آپ پڑھتے ہیں، صدیوں سے اذکار بالکل اسی ترکیب سے چلے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پایا ہے. قبولیت عمل کے لیے، قبولیت دعا کے لیے اور قبولیت استدعاء کے لیے یہ کارڈ یعنی یہ ذکر ایک انوکھی تاثیر رکھتا ہے، اور حیرت انگیز یہ ذکر عمل رکھتا ہے قبولیت کے لیے. یہاں تک فرمایا کہ 3 آدمی ہوں اگر اور اجتماعی ہو، یہ عمل ہے اجتماعی ہونے کا. یہ انفرادی نہیں ہے کہ جیب میں کارڈ ڈال لیں اور گھر جا کے کریں گے. کئی لوگ کارڈ اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہمیں آ کے واپس دیا ہے. اور کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے، باوجود منع کرنے کے ذکر خاص کا کارڈ ساتھ لے گئے، خاص طور پہ خواتین اٹھا کے پرس میں ڈال دیا، اور پھر ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں شروع ہوئیں، اور پھر واپس دینے کے وہ مسائل ختم ہوئے. یہ ایک اجتماعی عمل ہے. اگر 3 آدمی بھی ہوں اور یہ عمل بیٹھ کے کر لیں، اور جو قبولیت کے لیے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. ایسا مقبول ترین عمل ہے یہ ذکر خاص کا، ایسا مقبول ترین عمل ہے. اس عمل کے ایک ایک لفظ کی تاثیر آپ سوچ نہیں سکتے. اس عمل کے ایک ایک لفظ کی طاقت آپ گمان نہیں کر سکتے. اس لفظ کے ایک ایک عمل میں طاقت کیا ہے اور تاثیر کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے. کیوں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں. بقول ایک اللہ والے کے مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، عرش پہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مسنون دعاؤں نے. مسنون دعاؤں سے مراد وہ دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں اور وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں، مستند سند کے ساتھ.
کمزور نہیں. مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ جو ذکر خاص ہر جمعرات کو یہاں ہوتا ہے اور آج کل ہر روز ہو رہا، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ذکر خاص روزانہ ہوتا ہے، اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت انتہا درجے کی ہے. اور خاص طور پہ ناممکن مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اور روح کی دنیا کے لیے، من کی ترقی کے لیے، روحانیت کے لیے اس کے اندر انوکھے الفاظ ہیں. میں نے کئی واقعات سنائے. یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا. طائف کے ساتھ دو جگہ ہیں، ایک خمیس، ایک مشید، علاقے ہیں، اب بھی ہیں. ایک چرواہا تھا ابو مشہود، اس کی بکریاں تھیں، صبح بکریاں لے جاتا تھا، ان کو چرا کے شام کو گھر آتا تھا، معمول تھا، چرواہا تھا. اور سالہ سال کے اس کے باپ دادا کا یہی کام تھا. اس کے چرواہے نے بکریاں، چرواہے کی بکریاں واپس آ گئیں، چرواہے واپس نہ آیا. کیونکہ بکریوں کا ایک اصول ہے، انہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ خود بخود گھر آ جاتی ہیں. بکریاں واپس نہ آئیں. ایک دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی اور بکریاں واپس نہ آئیں. گھر والوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے 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 ایک جگہ اس کی لاش پڑی تھی اور پتہ چلا کہ اس کو گولی ماری گئی ہے. میت کو اٹھایا، تدفین کی، تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ ایک اور بکریاں چرانے والا چرواہا ہے جس نے اس کو گولی ماری ہے، اور وہی پانی پینے پلانے پہ، کہ چشمہ تھا پانی کا، اور ہوتے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں. تیری بکریاں اگر پی گئیں تو میری بکریوں کے لیے نہیں بچے گا، لہٰذا یہ پہلے پہنچا، اس نے پلایا. اس نے کہا تو نے کیوں پلایا؟ یہ تو میرا چشمہ تھا، میں نے پلانا تھا. اس نے کہا اللہ کی زمین وسیع ہے، سب کا برابر کا حصہ ہے، میں نے پلا دیا. اس نے گولی مار دی. اس کو پکڑا. قاضی نے مقدمہ چلتے چلتے اس کو پھانسی کی سزا دی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر دیں تو پھانسی کی سزا ختم ہو جائے گی، یا سر قلم کرنے کی جو وہاں عمومی ترتیب ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک بیٹا ابو مشہود کا، جس کا نام مشہود تھا، عرب والے اپنے بیٹوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ابو مشہود جس کا نام مشہود تھا، وہ 18 سال کا اس وقت موجود تھا اور اس کی گواہی قابل قبول تھی. اور ایک بچہ دودھ پیتا بالکل چند ماہ کا تھا، مقتول کا، جس کو قتل کیا گیا تھا. قاضی نے فیصلہ یہ دیا کہ جب تک یہ دودھ پیتا 18 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا سر قلم نہ کیا جائے اور یہ انتظار کرے. اگر یہ دونوں، چونکہ باپ کے وارث دونوں ہیں، ایک نہیں ہے، اگر یہ دونوں اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ معافی ہوگی. اگر دونوں کہتے ہیں کہ یہ معافی نہیں ہے تو اس کا سر قلم کیا جائے گا. اب اس وقت قاتل کی عمر 42 سال کی تھی اور اس نے 18 سال انتظار کرنا تھا اس بچے کا جو کہ جوان ہوگا. جوان ہونے کے بعد اس کی عمر کی 18 سال کی تصدیق ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کا سر قلم کیا جائے یا سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے. ادھر اس وقت کا جو نظام ہے وہ تھا 1,20,000 دینار ریال، کہ اگر آپ یہ لے لیں تو اس کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے. بولی بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ ریال تک پہنچی، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ بھی کہ آپ 10 لاکھ ریال لے لیں اور ساتھ زمین کا ٹکڑا لے لیں
قاتل کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت 2 وارث تھے اس کے، 3، ایک ماں، ایک دادی اور ایک مشہود بیٹا، یہ 3 وارث تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے معاف نہیں کرنا۔ اب قاضی کہتا ہے کہ میں انہی کی معافی پہ چلوں گا، اور ابھی میں اس کے سر قلم کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بیٹا جوان ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی عمر 60 سال ہو گئی، 42 سال اس کی عمر 60 سال ہو گئے۔ اب جب بیٹا جوان ہوا تو اس کے سامنے حالات آئے، اس طرح باپ تھا، بکریاں چراتا تھا، دودھ پیتا تھا ماں کا، اس نے کہا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کا فوراً عمل درآمد سر قلم کرنے کا کیا جائے، اور اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ایک چوراہے پہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے منہ پہ کالا کپڑا باندھا اور اس کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد اس کو بٹھایا گیا سر قلم کرنے کے لیے۔ اور سر قلم کرنے سے پہلے قاضی کھڑے ہو کے اس کو اس کا سناتا ہے، جرم سناتا ہے کہ یہ تیرا جرم تھا، اس جرم کے مطابق یہ تجھے سزا ملی، یہ موجود ہیں۔ اس وقت ورثاء، مقتول کے ورثاء موجود ہوتے ہیں۔ قاضی ایک بار پھر ان سے کہتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، اگر یہ تجھے معاف کر دیتے ہیں ابھی تو یہاں سے نجات، اگر معاف نہیں کرتے تو تیرا سر قلم۔ ایسا کہتے ہوئے قاضی ورثاء کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، ہم نہیں معاف کرتے۔ قاضی نے حکم دیا جلاد کو، جلاد نے تلوار باہر نکالی نیام سے، اور تیام سے باہر نکال کے قریب ہوا تو ایک دم بڑے لڑکے مشہود نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا، جلاد کے ہاتھ کے تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ اس کا وار قریب تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور اس کو اٹھایا، انہوں نے واپس گاڑی میں ڈالا کیونکہ باقی معاملات طے ہونے تھے، اس کے بعد اس کی رہائی ہونی تھی، یعنی سر قلم ہونے سے بچ گیا۔ اور لوگ مبارکباد ادھر بھی دینے لگے، ادھر بھی دینے لگے۔ بعد میں مشہود سے پوچھا کہ تو نے ایک تو 18 سال انتظار کرایا، تو بڑا بیٹا تھا، اور ماں بھی کہتی تھی کہ بڑے بیٹے کے اوپر فیصلہ ہے، اور دوسرا آخری وقت تک تجھے 10 لاکھ ریال کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک بہت قیمتی زمین کا ٹکڑا تھا کہ تجھے یہ بھی دیں گے اور 10 لاکھ ریال بھی دیں گے، تو نہیں مانا، اور آخری لمحے میں تو مان گیا، کیا وجہ؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں کچھ وقت میں نے مسجد نبوی شریف میں گزارا ہے، اور میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں، تعلیم کے، پڑھنے پڑھانے کے حلقے لگتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک بات سنی تھی، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ کا نہ توقع، اللہ کے لیے۔ میں سوچتا رہا کہ ایک طرف انہوں نے مال و دولت کا لالچ اتنا دے دیا کہ 10 لاکھ ریال وہاں بہت بڑی حیثیت ہے، جہاں بڑے سے بڑے افسر کی تنخواہ 5000 ریال ہوتی ہے، 8000 ریال ہوتی ہے، 8000 ریال، 5000 ریال، 3000 ریال، 2500 ریال، وہاں 10 لاکھ ریال ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ کی رضا کا کون سا لمحہ ایسا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کروں، اور جب آخری وقت پہنچا اور آخری لمحے میں جلاد کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی تھی، تو اسی وقت میرے جی میں آیا، اب یہ اللہ کی رضا کا وقت ہے کہ میں اپنے باپ کا صدقہ کر دوں اور اپنے باپ کے صدقے کے لیے اس شخص کو معاف کر دوں۔
تاکہ میرے باپ کا جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ بس میں نے باپ کے صدقے کے لیے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص قانونی کارروائیاں جو بھی پوری ہونی تھیں، قانونی کارروائیاں پوری ہونے کے بعد واپس آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے 18 سال جیل میں گزارے، جوان تھا تو بوڑھا ہو کے واپس جیل سے نکلا، اب زندگی کے جتنے تیرے دن باقی ہیں گزارے گا تو تیرا کیا خیال ہے کہ مشہود کے دل میں جو رحم آیا آخری لمحے میں کہ مشہود کسی بھی شکل میں کوشش کر کر کے تھک گئے تھے، نہیں مانتا تھا، اور مشہود کی ماں بھی نہیں مانتی تھی، یعنی بیوہ، اور وہ یتیم بیٹا نہیں مانتا تھا، تیرا کیا خیال ہے کیوں مانا؟ تو اس نے عجیب بات کہی، اب یہ بات سننے کی ہے۔ کہنے لگا میں جیل ہی میں تھا، یہاں زیادہ اوراد وظائف پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں ہے، اور انسان جب بڑوں کی صحبت سے جاتا ہے تو پھر تسبیحات مسنون تسبیحات سے بھی محروم ہو جاتا ہے، مسنون اذکار سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں زیادہ پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں۔ ایک قیدی آیا اور چند دنوں کے لیے آیا، اور اس نے مجھے کہا تو اگر قید سے رہائی چاہتا ہے تو تو سارا دن یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین، اے ساری کائنات کی مددوں کو پہنچنے والے تو میری مدد کو پہنچ، اے ساری کائنات کی مدد کرنے والے بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں، میری مدد کو ابھی آ جا، اگر دیر ہوئی تو دشمن میرا کچھ باقی نہیں رکھیں گے۔ یا غیاث المستغیثین، اے ساری کائنات کی مدد کرنے والے، لوگوں نے جب بھی چاہا تجھ سے مدد لی اور ہمیشہ تیری مدد سے کام بنا۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، اب میری مدد کو بھی آ جا، کیونکہ مجھے تیری مدد کے بغیر کوئی مدد مل نہیں سکتی۔ یا غیاث المستغیثین، کہ مجھے سارے چھوڑ چکے ہیں، کہتے تھے تیری مدد کریں گے، تیرا ساتھ دیں گے، پر مولا سب نے ہاتھ ہٹا لیا، اپنی بے بسی کا بھرپور اظہار کر دیا۔ اغثنا 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 اغثنا، آجا تیری مدد کے بغیر میرا کوئی نہیں، آجا میرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں تیرے بغیر، اغثنا، آجا اور میرے اوپر چھاؤں کر دے، اغثنا، میرا ہاتھ پکڑ لے، اغثنا، اگر تو نے ہاتھ نہ پکڑا تو میری نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی۔ کہا کہ میں بے کلی اور بے قراری سے یہ پڑھتا رہا 18 سال کی رات گزر گئی، میں نے کہا مولا تو سب کی سنتا ہے، میری تو 18 سال گزر گئے اور میں نے ایک جیل کا ایک دن گن کو گزارا جاتا ہے، چاہے وہ جتنی VIP جیل ہو۔ میرا ایک گمان ہے دو چیزوں کا وقت گن کے گزارا جاتا ہے۔ ایک جہاز کا بندہ جب جہاز میں بڑے شوق سے جہاز میں جاتا ہے، اور جب فلائٹ لمبی ہوتی ہے جو حالت گزرتی ہے، جہاز ایک VIP جیل ہے، بند، بالکل بند، ایک جہاز اور ایک جیل، اس میں بندہ وقت پل پل گن کے گزارتا ہے، جیل کی زندگی میں گن کے، پر کہا میں ہر وقت پڑھتا رہا یا غیاث المستغیثین۔ میری طرف دیکھیں گے ذرا، جاگ کے میری طرف دیکھیں گے، آنکھیں کھلی ہیں، جاگے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایسے آنکھیں کھول کے ایسے کرتے تھے، میں پیچھے ہاتھ کرتا تھا نا تو کہتے میں جاگ رہا ہوں، پھر ایسے کرتے تھے، آنکھیں ایسے کھلی ہوتی تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تھی، اندر سے بند ہوتی تھی، ایسے کرتے تھے۔ لگا ساری عمر 18 سال کی ایک زندگی ہے، میں یہ پڑھتا رہا، مایوس ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا اور کوئی کام تو ہے نہیں، اس کو پڑھتا رہوں۔
اس پڑھنے نے آخری وقت میں مشہود کے دل پہ چوٹ ڈالی ہے۔ جب تلوار نیام سے باہر نکل آئی تھی اور اپنی چمک اور لہرانا اور جلات کی ضرب اور میرا ایک ضرب میں سر جا کے ادھر گرنا، یہ سارا منظر میرے سامنے تھا۔ پر اسی وقت یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، یہ کام آیا وجہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ ایک پڑھنے والا تھا اور جیل کا قیدی تھا۔ آپ میرے رب کے عشق کے قیدی ہیں، بھوک اور پیاس میں۔ میرے رب نے کہہ دیا نہ کھا نہ پی اور بھوک اور پیاس۔ مولا کیوں؟ فرمایا عشق کے سامنے دلیل نہیں ہوتی، ہم بغیر دلیل اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ نہ کھا نہ پی نہ حلال راہوں کو چھو، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے مولا، اگر تیری چاہت اسی میں ہے اور تیری خوشی اسی میں ہے تو مولا میں ایسا کر گزروں گا۔ جو اللہ کی محبت اور عشق میں ایسا کر گزرے اور پھر دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوز اور ساز سے اور اندر کے عشق کی کیفیتوں سے کہے یا غیاث المستغیثین۔ مولا گھر سے نکلا ہوں، گھر والوں نے کہہ دیا تھا بچوں کے لیے دعا بھی کرنا۔ مولا جب گھر سے نکلا تھا، گھر میں نے قرضے دیکھے تھے۔ مولا میں کرایہ بھی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے لایا۔ مولا میں نے جب گھر سے نکلا تھا، گھر میں مسائل دیکھے تھے اور پریشانیاں دیکھی تھیں، حالات کی تنگیاں دیکھی تھیں، زندگی کی الجھنیں دیکھی تھیں، کچھ میرے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے نقصان دیکھے تھے، کچھ میرے اپنے گناہ دیکھے تھے۔ مولا گھر والوں سے جب نکلا تھا تو گھر والوں نے کہا تھا نیک ہو کے آنا، یہ عادتیں چھوڑ کے آنا۔ مولا میں بہت سے عہد و پیمان گھر سے لے کے نکلا ہوں، اب میری گھر واپسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں شرمندہ ہو جاؤں، اپنے مرشد کو شرمندہ نہ کرا دوں اور اپنی تسبیح خانے کو شرمندہ نہ کرا دوں۔ یا غیاث المستغیثین، تو ساری مددوں کو پہنچتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے۔ آپ میری مدد بھی کر دے اور مجھے اس علت سے نکال دے۔ آپ میری مدد بھی کر دے، مجھے اس ذلت سے نکال دے، وہ قرضے کی ذلت ہے یا مشکلات کی۔ آپ میری مدد بھی کر دے اور مولا مجھے ان مسائل، ان مشکلات اور اس قلت سے نکال دے۔ مولا تیری مدد کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ یہ جب ذکر خاص میں انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور دل کے سوز کے ساتھ، عرش جا کے ہل جاتا ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ روزانہ ذکر خاص بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ جتنا دل کا درد، جتنا اندر کا غم اور جتنی کڑھن اور جتنا سوز و ساز، اتنا کائنات میں اللہ پاک کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جب بندہ کہتے ہیں نا یا دلیل المتحیرین، یہ ذکر خاص کا ہے، یا دلیل المتحیرین۔ دلیل کہتے ہیں عربی میں رہبر کو، گائیڈ کو۔ متحیرین، میری آنکھیں پھٹی اور پھٹی ہیں، میں کہاں جاؤں، مجھے منزل نہیں، ادھر رہزن ہے، ادھر راستے بند ہیں اور سامنے اندھیرا ہے، پیچھے بے خبری ہے، زمین کے نیچے جہنم ہے، آسمان کے اوپر تو ہے پر نظر نہیں آتا۔ مولا ہر طرف فتنے، فساد، ہر طرف زندگی میں فریب۔ یا دلیل المتحیرین، اے مولا جب لوگ متحیر ہو جائیں اور پاگل ہو جائیں اور ان کا کوئی نہ ہو، اس وقت تو دلیل کہتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آجا میرے پاس آجا، میں تجھے منزل دکھاتا ہوں، یہ تیری منزل ہے، ہاتھ پکڑ کے۔ یا دلیل المتحیرین۔ والٹن کے مہاجر کیمپ میں جب مہاجر سارے 1947 میں لاہور کے والٹن میں جمع تھے، ایک مائی تھی اور وہ ہر جگہ روتی تھی۔
उसका एक छोटा सा 5-6 साल का बेटा था, उसका नाम गुल्लू था, और गुल्लू खो गया था और गुल्लू को किसी ने चुरा लिया था। और वो हर किसी से पूछती थी मेरे गुल्लू का पता है, हर किसी को गुल्लू गुल्लू कहती थी और रोती थी और अंदर के दर्द के साथ, और उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द होता था, जो भी सुनता था उसके आंसू बह जाते थे। और वो गुल्लू को ढूंढने में घोड़े से जाके कहती है, उसके मुंह पे हाथ रख के, मेरे गुल्लू का तुझे पता है, घोड़े ने हाथ को काट लिया, हाथ जख्मी जख्मी है। पर कहते हैं अच्छा गुल्लू को तो ना मिला। फिर उस हाथ कपड़ों से लगाती है और गुल्लू को तलाश करती है, मुतहय्यर है, मेरा गुल्लू इधर मिलेगा, मेरा गुल्लू इधर मिलेगा, मेरी जान इधर मिलेगी। उसे गुल्लू ना मिला, उसे गुल्लू ना मिला। या दलील अल मुतहय्यर, उसका तो गुल्लू गुम हो गया था, मेरा तो रब गुम हो गया। उसने गुल्लू को ढूंढने में कैंप का कोना कोना छान मारा। मैं कूका मीरा 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 मीरा, उसने तो गुल्लू कैंप का कोना कोना छान मारा, पर उससे गुल्लू ना मिला। और वो मुतहय्यर दीवानी थी, उसके सामने घोड़ा कोई हैसियत नहीं, इंसान कोई हैसियत नहीं। उसकी ममता को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, गुल्लू चाहिए था। और मोमिन जब रब की मोहब्बत में अपनी इंतहा करता है तो वो फिर कहता है या दलील अल मुतहय्यरीन, मुझे राहें दिखा, भटका हुआ हूँ। लोगों ने कहा था ये मंजिल सीधी है, वहां गया तो बिदत निकली। किसी ने कहा था ये मंजिल असली है, वहां गया तो शिरक निकला। किसी ने कहा था ये मंजिल बिल्कुल सच्ची है, वहां गया तो शख्सियत परस्ती निकली। किसी ने क्या रास्ते दिखाए, किसी ने क्या रास्ते दिखाए। मौला फितनों के दौर में उलझा हुआ हूँ, और फितनों ने ऐसा सर उठाया है, हक को दबा दिया है, और बातिल और झूठ खुल के सामने आया है। और इस दौर में तेरा साथ में होगा तो तेरा हाथ होगा तो मेरा मेला मोरा काम बन जाएगा। या दलील अल मुतहय्यरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, तहय्यर से मेरी आंखें फट जाएं, मेरा मुंह खुला का खुला रह जाए। यह मुतहय्यर मुर्दा मुतहय्यर होता है, मुर्दा मुतहय्यर होता है, उसकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं, हो ये जन्नत है और ये जहन्नम है। हाँ, आपने देखा नहीं कि बंदा कोई हैरत अंगेज चीज देखे, आंखें भी मुंह भी खुली रह जाती हैं, मुर्दे की आंखें भी और मुंह भी खुले रह जाती हैं। आंखें भी बंद करनी पड़ती हैं, मुंह भी बंद करना पड़ता है। वो जन्नत, वो जहन्नम, वो बरज़ख, वो जिंदगी जिसको मैं सुनता था, ये है। हाँ, और वो एक ऐसा आलम और ऐसा जहान होता है जिसको न कभी सोचा था, न कभी सुना था, न कभी गुमान किया था, न कभी इसरार इजहार, न कभी ख्याल, न कभी तसव्वुर। वो जहान खुल के मरने वाले के सामने आता है और वो मुतहय्यर होता है, और मुतहय्यर की आंखें और मुंह खुला रह जाता है। ऐसे वक्त में मौला, उस वक्त भी तू दलील होगा और तू पकड़ के सच्ची राहों को दिखाएगा, वरना नफ्स और शैतान तो मुझे कलमे से भी दूर रख के मेरा खात्मा खराब करना चाहेंगे, और इस दुनिया में भी मौला मुझे सच्ची राहें तू दिखाएगा। या दलील अल मुतहय्यरीन। मैं जिक्र खास के कौन कौन से लफ्ज के कमालात आपको बताऊं। अभी तो मैं दो लफ्ज हैं जिक्र खास के, एक या गियासल मुस्तगीसीन अगिसना, और एक या दलील अल मुतहय्यरीन। अभी तो मैंने दो बताए हैं। किस किस लफ्ज की ताकत और किस किस लफ्ज की कुव्वत। यहाँ सूरत फातिहा भी उसमें है, उसमें सूरत इखलास भी है, उसमें आयत करीमा भी है। 40 दफ़ा सूरत फातिहा अगर 40 बंदे मिल के पढ़ लें, हर बंदा एक पढ़ ले, 40 की आदत के साथ बड़ी तासीर है।
جو مانگو سو ملے. یا 40,000 پڑھ لیں سورۃ فاتحہ یا اخلاص، یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے. اور آیت کریمہ بھی ایسے، یا 40,000 پڑھ لیں یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے. عصر کی نماز، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل، فرشتے جا رہے اللہ کے پاس پہنچے، بندوں کو کس حال پہ چھوڑ کے آئے؟ مولا تیرے پاک ناموں سے تجھ سے مانگ رہے، روزے دار ہیں اور ایسے ہیں جو بیٹھ نہیں سک رہے، ایسے ہیں جو تھک گئے ہیں، ایسے ہیں جو پردیسی ہیں، ایسے ہیں جو مسافر ہیں، اور تیرے نام کی تلاش میں نکلے ہیں گھر سے، اور تیرے نام کی تلاش میں گھر سے نکل کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ تیرے سامنے فریادی ہیں، اور تیرے اچھے اچھے ناموں سے تجھے یاد کر کے تجھے مانگ رہے ہیں. الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. مولا یہ مانگ رہے ہیں. یہ عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے. کسی نے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، آج جو سوٹ پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے. ہاں، بڑے قیمتی گھوڑے، مرسڈیز گاڑیاں اس وقت بھی بڑے قیمتی گھوڑے. کھرب پتی تھے، ارب پتی نہیں تھے. کون بھائی جو سو رہے ہیں مجھے وہ بتائیں، کون؟ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کیا آپ تو مالدار بہت زیادہ، آپ کو یہ کمال کیسے ملا کہ رب نے آپ کو اپنی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق دیا کہ اتنا اونچا منصب عطا کر دیا، اتنا اونچا منصب دے دیا؟ کمال کا جواب دیا اور لاجواب کر دیا. سن لینا ذرا غور سے، سن رہی پگلی موند نہ آنکھیں، سن رہی پگلی موند نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. سن رہی پگلی موند نہ آنکھیں، آنکھیں بند نہ کر، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے اور ہیں، اور تجارت میں اونچا کمال ہے، اربوں خربوں کی تجارت ہے آپ کی، یہ اتنا بڑا کمال کہاں سے پا لیا؟ فرمایا ایک درویش ملے، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا، اور میرے گھر کے قریب تھے، ایک وعدہ کیا. میں نے کہا حضرت جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تاجر ہوں، مصروف بہت ہوں، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا، ہاتھ ہولا رکھیے گا، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا کر بھی سکوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہے عصر کی نماز کے بعد ہم ایک تسبیح کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں آ جائے کریں. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں. کہا سال ہر سال اس ذکر خاص کے لیے میں ان کے ہاں جاتا رہا، اور وہ مجھے اس میں شامل کرتے رہے. اس ذکر خاص نے تاثیر دکھائی. ہاں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگ ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا. مرشد نے پہلے اللہ کے نام کی توحید کی، لا الہ الا اللہ کی بوٹی لگائی، اور پھر پانی دلوایا الا اللہ کا، اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا. نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسبات ہے. اور جب پانی ملا تو اندر بوٹی مشک مچایا، پھر اس کی خوشبو پھیلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن.
پھر وہ پھول نکلی خوشبو نکلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، پھر اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھولن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائیں بوٹی لائی ہو، مرشد باہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک چیز ہے، مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا۔ یہ اکثر کہا کرتا ہوں، نہ ولایت، نہ کشف، نہ کرامت، نہ بزرگی، نہ عبادت، نہ حسب، نہ نصب، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور دوسرا عشق کیا، پاگل عشق۔ عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ میں لگے تاجر ہے تو وقت نہیں ہے تیرے پاس زیادہ، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس آ جائے کر عصر کے وقت۔ بس کہا میں جاتا رہا۔ اس ذکر خاص ختم خواجگان، یہ جو ذکر خاص ہے اس کی تاثیر اپنی ہے، اس کی تاثیر یہ آئی، اس نے مجھے آہ نیم شبی سب سے پہلے عطا کی۔ رات کو خود بخود کوئی روحانی طاقت تھی جو مجھے اٹھ کے کہتی تھی ہاں تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری اچیاں نال پریت ہے، ہاں اٹھ۔ بس میں اٹھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اٹھتے بس پھر دل کی دنیا جو جاگی، دل کی دنیا جاگے، اور پھر اس کو میں نے زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ مجھے کئی بار کہا گیا اب ذکر خاص میں آپ نہ بیٹھیں، اور میں اسی توجہ سے بیٹھتا تھا، اسی طرح زانوِ تلمس طے کر کے بیٹھتا تھا، اسی طرح ادب سے بیٹھتا تھا۔ جس دن پہلے دن سے میں آیا تھا، میرا اندر کہتا تھا کہ عبدالقادر اسی ذکر خاص سے تو تجھے یہاں مقام ملا ہے، پھر اسی میں بے ادبی اور بے قدری نہ اسی سے مقام ملا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اتنا بڑا مقام مل گیا، اب بھی ہاتھ میں تسبیح ہے، فرمایا جس تسبیح نے اس مقام تک پہنچایا اس تسبیح کو پھر چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ ذکر خاص کی قدر کریں، ذکر خاص کو اہتمام سے بیٹھیں، دھیان سے بیٹھیں، دیوانگی سے بیٹھیں، اور پورے جذبے سے اور پوری کیفیت سے اس عمل میں بیٹھا کریں۔ یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا چکا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ یہ ذکر خاص میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، میرے مرشد کا گھڑا ہوا نہیں ہے، ان کے مرشد کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ صدیوں صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، اولیاء صالحین محدثین مفسرین کی زندگی سے یہ الفاظ، یہ اوراد، یہ اذکار چلے آ رہے ہیں، اور قبولیت ان کے ساتھ ملی آ رہی ہے، اور مہریں اس کے ساتھ لگی آ رہی ہیں۔ بس جو آج بھی قدر کر لے گا قبولیت کی مہریں لگوا دے گا۔ بس قدر شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ قدر شرط ہے۔ جی چاہتا ہے کبھی بڑا لمبا وقت ہو، ذکر خاص کے ایک لفظ پہ میں آپ کو، جیسے ابو مشہود کی میں نے کہانی سنائی ہے، ایک لفظ پہ آپ کو میں حقائق، واقعات، مشاہدات اور تجربات سناؤں۔ میں تو کھوجی ہوں، ان چیزوں کو کھوج لگاتا رہتا ہوں، میرا اپنا شعبہ ہے۔ مجھے جہاں کوئی چیز ملتی ہے میں اس کو اکٹھا کرتا رہتا ہوں، اور پھر یہ امانتیں آپ تک لوٹاتا اور پہنچاتا رہتا ہوں۔ اللہ، ذکر خاص کی محفل آتے ہی دل کھل جائے، طبیعت مسکرا جائے، اور طبیعت میں ایک پل ایسے خوشی، واہ واہ، ابھی عصر کے بعد ذکر خاص،
ہو سبحان اللہ، جس کے ایک ایک بول میں، جس کے ایک ایک لفظ میں، جس کے ایک ایک حرف میں میرے رب کی محبت بھی اور مدد بھی اور میرے مسائل کا حل بھی اور اللہ کی رحمت بھی اور چھٹکارے مشکلات سے، اور واہ واہ سبحان اللہ، اس کو ذوق سے، اس کو شوق سے، اس کو جذبے سے، اس کو ولولے سے، اس کو پوری کیفیت سے۔ آج کے بعد ایسا ہوگا جی واللہ والے، جذبے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اور پوری توجہ کے ساتھ اور دل کو متوجہ کر کے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کی ذات اور محبت کو سامنے رکھ کے اور مدینے والے کے عشق کو سامنے رکھ کے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ پہلے یہ عادت بنے گی، پھر کرتے کرتے وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا کریم یا کریم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا رحیم یا ارحم الراحمین یا جواد یا اجود الاجودین نستغفرک و نتوب الیک. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم.